پریا میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. منظور احمد ہیں تحصیل رینالہ ضلع اوکاڑا سے. اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے اور تقدیر کی حیثیت حتمی ہے تو پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ یہ بھی تقدیر ہے. یہ بھی تقدیر ہے. میرے بھائی مجھے پتہ ہے کہ آپ اور ملک صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ نے پروگرام ریکارڈ کرنا ہے. مجھے پتہ ہے آپ نے واپس لاہور جانا ہے. میں اپنی ڈائری پہ لکھ دوں کہ ملک صاحب اور آئیں گے منور عتیق بھائی اور وہ پروگرام ریکارڈ کریں گے اور لاہور چلے جائیں گے، تو یہ اس میں آپ مجبور ہیں میرے لکھنے سے؟ یہ تو آپ کو پتہ تھا تو آپ نے لکھ دیا. آپ آئے تو مرضی سے، گئے مرضی سے. تو اللہ کریم مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے جانتے ہیں کہ کوئی کیا کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کرتے لوگ مرضی سے ہیں، لکھ انہوں نے اپنے علم سے دیا ہے اللہ کہ اکبر. کون کیا کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آلریڈی ان کو پتہ ہے، اللہ میاں کو اللہ خبر ہے اللہ کا کہ اس علم، نے یہ اللہ کرنا کا ہے. علم تو حضوری ہے. سبحان اللہ سبحان مخلوق اللہ. کب پیدا ہوئی وہ اور بات ہے. اللہ تو ازل سے جانتے ہیں کہ مخلوق پیدا ہوگی، میں کروں گا، اس میں کون کتنے باڈی سیل کس میں کیا کریں گے. بندہ کیا کرے گا اسے تو چھوڑو، اس کے ہر باڈی سیل کی ہر حرکت اسے پتہ ہے، اس نے لکھ دی. سبحان اللہ. اب آپ یہ بہانہ بنائیں کہ چونکہ لکھا تھا اس لیے میں مجبور تھا. نہیں، آپ نے چونکہ ایسے کرنا تھا اس آپ لیے وہ کرتے ویسا مرضی لکھا سے گیا. ہیں، چونکہ وہ جانتا تھا اس لیے اس نے لکھ دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا باریک نکتہ ہے. اور مجھے پتا تھا، آپ نے مجھے فون کر کے بتایا تھا، ملک صاحب نے بھی فون کیا تھا کہ ہم آئیں گے. اب میں ڈائری پہ لکھ دیتا کہ آئیں گے رحمت اللہ صاحب بھی، منور بھی، اور وہ پروگرام ریکارڈ کر کے چلے جائیں گے. تو آپ اس میرے لکھنے سے تو نہیں آئے. بالکل صحیح بات ہے، ہمیں تو آنا تھا. آپ اپنے پروگرام اپنی مرضی سے آئے. آپ نے بالکل مجھے بتایا، مجھے پتا تھا، میں نے اللہ جانتے ہیں کون کیا کرے گا. فرشتہ جب دن کے اعمال لے جا کر لو محفوظ میں جمع کراتے، روزانہ والا روزانہ لے جاتے ہیں، تو وہاں جا کر دیکھتے، ادھر دیکھتے، کہتے ہیں میں نے وہی لکھا ہے جو پہلے لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن وہ علم الہی ہے، بے شک ہم اس پہ مجبور نہیں کرتے، ہم مرضی سے. بالکل ٹھیک ہے. انہی کا دوسرا سوال ہے منظور احمد کا ہی. اگر باپ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بیٹے سے ناراض ہو اور اس ناراضگی کی وجہ سے وہ اسے جائیداد میں سے حصہ نہ دے تو کیا یہ جائز ہے؟ جو جائیداد موروثی آتی ہے اسے روکنے کا حق اسے نہیں. ٹھیک ہے، مطلب جو اس کو بھی جو باپ کو وراثت میں ملی ہے اسے حق نہیں ہے کہ روکے. اسے چاہیے کہ وراثت میں روکے تو رک جائے گی لیکن گناہ ہوگا. ٹھیک ہے. جو باپ نے محنت کر کے خود کمائی ہے وہ چاہے بیچ دے، ضائع کر دے، کسی ایک کو دے، کسی کو بھی نہ دے، اس کا اپنا مال ہے. صحیح، بالکل صحیح. محمد عرفان ہے عارف والا سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی بعض اوقات میں کسی بالکل نئی جگہ جاتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ جگہ میں نے پہلے بھی دیکھی ہے. اسی طرح کسی سے ملتے وقت یوں محسوس ہوتا ہے پہلے بھی مل چکا ہوں. یا کبھی کبھار تو کوئی کام کرتے وقت بھی ایسا لگتا ہے جیسے اسی سچویشن میں یہ کام میں پہلے بھی کر چکا ہوں، حالانکہ کیا نہیں ہوتا. ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یار یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے. بعض ارواح میں استعداد ہوتی ہے حصول برکات کی. صحیح. اور یہ مادی عقل کی بات نہیں، یہ روح کے ادراکات ہوتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو روح جانتی ہوتی ہے. ایسے لوگ اگر اللہ اللہ کریں اور تصوف اور سلوک حاصل کریں تو بہت ترقی کرتے ہیں. صحیح. ان کی روحیں، ان میں بنیادی طور پر استعداد ہوتی ہے، یہ دنیا میں کھو کر ضائع کر دیتے ہیں. ہر چیز کی استعداد ہوتی ہے نا. 10 بچے پڑھ رہے ہیں کلاس میں تو ہر ایک کی اپنی اپنی استعداد ہے. ٹیچر بھی ایک ہے، مضمون بھی ایک ہے، لیکن ہر ایک کی سمجھ اپنی اپنی. اسی طرح ارواح کی بھی استعداد ہوتی ہے. جن روحوں میں زیادہ حصول برکات کی استعداد ہوتی ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرا دیکھی ہوئی چیزیں ہیں. اچھا، یہ برکات کا اثر ہے. اس میں ادراک، روح کے ادراکات اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اسے کوئی چیز اجنبی نہیں لگتی، کائنات دیکھی والی ہے. سبحان اللہ. اچھا، میں نے حضرت جی آج سے تقریباً کوئی
17-18 سال پہلے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ ہارڈ ڈسک ہوتی ہے جو کمپیوٹر کے اندر جو لگائی جاتی، تو اس وقت یہ 40 MB کی ہارڈ ڈسک ہوتی تھی، اب تو GB میں آ گئی، 40-80 MB کی ہارڈ ڈسک ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا جی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ اگر ہارڈ ڈسک بن جائے تو جتنا ڈیٹا اس کے اندر آتا ہے اتنا ڈیٹا ایک انسان کی میموری کے اندر موجود ہوتا ہے ہر وقت. جس کی ریکالنگ پاور زیادہ ہو جائے اور اس کو یوز میں لے آئے تو اسے اپنے پیدا ہونے سے پہلے کی چیزیں بھی یاد آ سکتی ہیں. تو وہ سائنٹیفک طریقے سے مطلب جو چیزیں پروف کر رہے ہیں وہ یہی چیز پروف کر رہے ہیں. دماغ کی اہلیت بالکل صحیح. روح کی اس سے کہیں زیادہ ہے. کروڑوں گنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو انہیں ہو رہا ہے یہ وہ روح کے ادراکات ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دماغی صلاحیت نہیں ہے، وہ روح سمجھتے یہ سب کچھ دیکھا بھالا ہے، یہاں سے تو ہم پہلے بھی گزرے تھے. سبحان اللہ. تو اگر ایسے لوگ اللہ اللہ کریں تو بڑی ترقی کریں. بالکل صحیح. رضا اشرف ہیں ٹوبا ٹیکسنگ سے، یہ کہتے ہیں کیا اللہ کے ولی پر شریعت لاگو ہوتی ہے؟ بڑا عجیب سا سوال ہے. ولی ہوتے ہی وہ ہے جو شریعت میں فنا ہو جائے. یہ میرا خیال ہے کہ ان کی نشاندہی، ان کا جو ہے مطمع نظر وہ یہ ہے کہ جو عام لوگ نہ کھایا نہ پیا نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ کچھ نہیں ہے اور وہ ولی اللہ بنے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں سے ہی سارا کچھ ملے گا. نہ، ولی ایسے نہیں ہوتے. ولی سے مراد ہے دوست. صحیح. دوست دشمنی تو نہیں کرتا. نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. اور نبی کریم کی اطاعت اللہ کی دوستی ہے اور آپ کی نافرمانی اللہ کی دشمنی ہے. صحیح. تو شریعت پہ عمل نہ کرنا نبی کریم کی نافرمانی اور اللہ کی دشمنی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ لوگ اللہ کے دشمن ہو سکتے ہیں. یا پھر پاگل ہے جو مکلف ہی نہیں ہے. تو پاگل کی ولایت کیسی ہو؟ تو آئی پاگل. وہ تو پاگل ہے. اسے اپنا ہوش نہیں ہے، آپ کو کیا کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. وہ تو آئی پاگل. یہ جو ایک مجذوب کا یہ لفظ وہ پاگل ہے. مجذوب پاگل ہوتا ہے. مجذوب ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر یہ فضیلت ہوتی تو انبیاء مجذوب ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی نبی مجذوب نہیں ہوا. مجذوب ہونا کمزوری ہے، ویکنس ہے. پاگل ہو گیا، اس کی عقل کام چھوڑ گئی، دماغ کی نسیں جل جاتی ہیں، شارٹ ہو جاتی ہیں. سارا دماغ تو الیکٹرانک ہے، اس میں بجلی سے کام چلتا ہے. تو وہ جو نسیں ادھر ادھر بجلی لپکتی ہے اور چیزیں سمجھتا ہے بندہ، وہ باریک نسیں جل جاتی ہیں، اس کے الیکٹرانک سیل کام چھوڑ دیتے ہیں تو وہ نہیں سمجھ پاتے. بالکل صحیح. تو پاگل قرار پاتا ہے تو وہ اپنے آپ کے قابل نہیں، دوسرے کو فائدہ کیا دے گا. ختم ہو گئی بات. اور جس کا عقل باقی ہے اور وہ شریعت پر عمل نہیں کرتا تو وہ دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نافرمان ہے. تو حضور کا نافرمان اللہ کا دوست کیسے ہو گیا؟ حضرت رحمۃ اللہ خدمت میں جاتا تھا تو حضرت کے گاؤں میں ایک پیر صاحب آیا کرتے تھے اور بڑے خوش لباس اور ویسے تھے، تو نماز نہیں پڑھتے تھے. تو ایک دن اس کے مرید وہاں حضرت کی محفل میں آ گئے تو حضرت نے پوچھ لیا کہ یار تم بڑی خدمت کرتے ہو، پیر صاحب کو ہر سال بلاتے ہو، تو یہ تو پڑھتے نماز بھی نہیں ہے، تو تمہیں کیا سکھائیں گے، خود نماز نہیں پڑھتے. تو انہوں نے کہا حضرت آپ ناراض نہ ہوں، یہ حضرت صاحب بڑے پہنچے ہیں، یہ ساری نمازیں حرم میں جا کر پڑھتے ہیں. صحیح. بیت اللہ میں پڑھتے ہیں، یہاں نہیں پڑھتے باقاعدگی سے. ٹھیک ہے. حضرت فرمایا 2 دن اسے کہو کھانا وہاں سے کھایا کرے. کھانا جہاں کھاتا ہے نمازیں وہاں جا کے پڑھتا ہے. بالکل ٹھیک بات. جب 5 دفعہ جاتا ہے تو صبح شام کا ایک دن کا کھانا اسے جان نہ دو کہ بھائی اسے کھانا، پھر دیکھتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ سارے فراڈ ہوتے ہیں، کوئی نہیں. ولی اللہ ولی بنتا ہی وہ ہے جو خلوص دل سے شریعت پر عمل کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ثاقب عباس ہیں گجرات سے. روح اور جسم کے تعلق کی بنا پہ ان کے ایک دوسرے پہ کیا اثرات ہیں؟ جسم مادی ہے، روح عالم امر سے ہے، اور یہ ایک عجیب ایسا تعلق ہے جو اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے کہ روح لطیف تر چیز ہے، مادہ ٹھوس ہے. اب لطیف کو ٹھوس سے جوڑنا یہ انسانی دنیا میں تو ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ بجلی کو لوہے سے گزار تو سکتے ہیں، اس کا حصہ نہیں بنا سکتے. بالکل ٹھیک بات ہے. آپ تار سے، لوہے کی تار سے بجلی بلب میں جائے گی، لیکن اگر اس تار کو پیچھے سے کاٹ دیں تو اس میں بجلی رہے گی تو نہیں.
چونکہ بجلی لطیف ہے، تار ٹھوس ہے گزر گئی، تو ختم ہو جائے گی، بالکل صحیح، لیکن بدن ٹھوس ہے، روح لطیف تر ہے۔ اللہ نے اس کا پیوند لگا دیا، اور ایسا لگایا کہ اس دنیا میں، برزخ میں، قیامت کو اور آخرت میں ہمیشہ اکٹھے رہیں۔ صحیح، بالکل صحیح، چونکہ روح کو بقا ہے، عالم امر سے ہے، تو بدن کو بھی بقا ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ تو ان کا میاں چولی دامن کا ساتھ ہے، انہیں اللہ نے جوڑ دیا ہے، ہمیشہ رہیں گے، اکٹھے رہیں گے۔ یا بدن کی شوق کرو گے تو روح کو لے ڈوبے گا، یا روح کو پالو گے تو بدن کو بھی اڑا لے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ضروری ہے کہ دونوں کا دھیان رکھا جائے، دھیان رکھا جائے، اور روح کو جتنی تقویت ملے گی بدن اتنا طاقتور بدن بھی ہوگا۔ اتنا طاقتور ہوگا۔ حضرت جی، ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور اتنے سوالات کی رہنمائی کی، اور ایسے ایسے سوالات کی جو واقعتاً ضروری تھے، کہ جن کا ہمارے ناظرین کے لیے جاننا بہت ضروری تھا۔ الحمدللہ۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495550، اور اس طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں۔ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز، آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو، انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں، وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔